السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ عید میلاد النبی کے بارے میں مولانا صاحب نے کیا گفتگو کر رہے ہیں اور اس گفتگو میں کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے، اور مولانا صاحب نے جو کتاب کا حوالہ دیا، اس کتاب میں جو ہے پڑھ کر سناتے ہیں فتاوی رضویہ، اس کتاب میں احمد رضا خان نے کیا کچھ کہا ہے اور اس مولانا نے کیا کچھ دکھاتے ہیں، وہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے اس مولانا کو سنتے ہیں، پھر ہم کتاب کی طرف جائیں گے۔ کن کو رہے اہل سنت سنی لوگوں، ہم سے بڑھ کر فتاوی رضویہ کس کو پڑھنا آتا ہے بھائی؟ میں کہتا ہوں اس بات پہ چیلنج کرتے ہیں وہ لوگ جو فتاوی رضویہ کی غلط دلالت کو کوٹ کرنے میں متحرک ہیں۔ اگر کسی کو شوق پورا کرنا ہو، یہ فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد ہے، وہ جب دل کرے ہمارے ساتھ آ کے اس موضوع پہ بات کریں، اور زندگی میں جتنا بھی علمی زور لگا لیں، اور فتاوی رضویہ سے کبھی بھی اعلیٰ حضرت کا مرکز نظر مفتہ میں ہی کوئی یہ نہیں دکھا سکتا کہ آپ نے ولادت جو ہے وہ 12 کے علاوہ 8 کا قول کیا ہو اور وفات جو ہے وہ 12 کا قول کیا ہو۔ یہ فتاوی رضویہ سے دکھا ہی نہیں سکتا کوئی بات، یہ جھوٹ ہے صرف۔ یہ دیکھیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے اور اس کا جلد نمبر 26 ہے، صفحہ نمبر 411 ہے۔ اس کے اندر واضح طور پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فائدہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سکرین پہ آپ اس کا حوالہ بھی دیکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں سائل نے یہاں تاریخ جی اس کو دھیان سے دیکھیں، آگے میں بھی بتاؤں گا اس کے بعد کیا وہ نہیں دکھاتے ہیں۔ سے سوال نہ کیا، اس میں اقوال بہت مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ 2 ربیع الاول بھی ہے، 8 بھی ہے، 10 بھی ہے، 12 بھی ہے، 17 بھی ہے، 18 بھی ہے، 22 بھی ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں 7 اقوال ہیں اس موضوع میں۔ یہ بات کر کے اب آگے فرماتے ہیں کہ مگر اشہر اور اکثر اور ماخوذ اور معتبر 12ویں ہے، 12 ربیع الاول ہے۔ یہ پھر میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، سکرین پہ آپ حوالہ دیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں مگر، سارے اقوال درج کر کے فرماتے ہیں مگر اشہر اکثر ماخوذ معتبر 12ویں تاریخ ہے۔ کس کی؟ میلاد النبی، ربیع الاول کی 12 تاریخ معتبر ہے۔ اور پھر آگے اس کے اوپر دلیل کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں مگر مکہ معظمہ میں 12ویں تاریخ ہے، مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ مکان مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں۔ اگر یہی دن ہے، ہم نے دیکھا حرمین طیبین کے اندر اسی دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ جس مکان میں ہوئی، وہاں لوگ زیارت کرنے آتے جلوس کی صورت میں۔ اس کی تفصیلات بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ آج کل اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ماحول سازگار نہیں ہے سعودی عرب کا، وہاں پر متعصب لوگ رہتے ہیں۔ نہیں، یہ تو اب آئے ہیں نا چند سالوں سے، چند دہائیوں سے۔ نہیں، جو اصل یہاں کے حواری لوگ تھے، یہاں کے مکی تھے اصل، اور جو لوگ آج سے پہلے 1400 سال کی تاریخ میں یہاں رہ رہے تھے، وہ آقا کا میلاد مناتے۔ اس کے اوپر دلائل موجود ہیں۔ لہٰذا فتاوی رضویہ پڑھتے ہوئے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس موضوع پر شرم کرنی چاہیے۔ اس موضوع پر ان کو جی شیخ نے کیا کہا؟ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو شرم کرنی چاہیے۔ اب میں اس شیخ نے جو گفتگو کی کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں دکھا سکتا کہ اس کتاب میں علامہ رضا خان نے کچھ اور لکھا ہے۔ چلیے میں اس کتاب کی طرف روا دوا ہوتا ہوں۔ دیکھیے یہی وہ کتاب ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کتاب کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کہاں پڑھ رہے تھے۔ جی یہی وہ فائدہ وہ پڑھ رہے تھے۔ اس کے پڑھنے کے بعد اس نے آگے کچھ نہیں دکھایا۔ میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو کس جگہ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ دیکھیے عربی سمجھنے والے اقول وجہ یہاں شروع ہوتا ہے۔ چلیے میں اردو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اقول، نیچے سے 2 2 4 5 نمبر لائن میں
देखिए क्या लिखा है कि मैं कहता हूँ, ये कौन कहता है? अल्लामा रज़ा ख़ान। हमने हिसाब लगाया तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत अक़दस वाले साल में, आप खुद पढ़ सकते हैं क्या है, बताएं। जुमेरात का दिन है और नीचे सबसे नीचे आगे देखिए, बरोज़े पीर भी बताए हैं नीचे से दूसरी लाइन में। उसके बाद सबसे नीचे लाइन में आप पढ़िए, रोज़ माह विलादत मुबारक के 8 तारीख बनती है। आप समझ सकते हैं, मैं नहीं पढ़ूँगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे आप इधर उधर से पढ़ते हैं, आप खुद देख लीजिए। ये नीचे की 5 लाइन आप पढ़ लीजिए। इस 5 लाइन अहमद रज़ा ख़ान की खुलासा है। वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 8 रबीउल अव्वल को हुई, लेकिन ये मौलाना ने कहा था कि ये इस किताब में है ही नहीं कि 8 रबीउल अव्वल के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। अहमद रज़ा ख़ान खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं, लेकिन इस मौलवी ने अपने पेट भरने के लिए, पेट के पुजारी इसका पेट बंद हो जाएंगे, इसलिए अपने अवाम को झूठ बोलकर अपने अवाम से इस किताब के उस मसले को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि मौलाना किस तरफ अपने अवाम को लेकर जा रहे हैं। ये कहा है कि कोई भी नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपके सामने वही किताब दिखा रहा हूँ जिस किताब से उसने हवाला दिया। चले वो जगह फिर दिखा रहा हूँ वो किस जगह से हवाला दिया। ये है उनके हवाले की जगह कि 8, 10, 12, 17, 18 ये उनके हवाले की इस जगह से उसने हवाला दिया। उसी किताब में मैं नीचे आके आपको दिखा रहा हूँ कि 8 रबीउल अव्वल एक इनका कौल है, एक अहमद रज़ा ख़ान की कौल है, उसी ने ये बात को कहा है। आप समझ सकते हैं ये मौलाना अपने दीन पर कायम रहने, अपने पेट भरने, बिरयानी खाने के लिए कितने झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। आप खुद समझ सकते हैं। ईद मिलादुन नबी इनके कहने पर मनाएंगे या फिर इस पर गौर व फिक्र करके सोचेंगे कि हमें मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए। ये आपकी मर्ज़ी, आपका दिल जो चाहे वो कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। मैंने सिर्फ दिखा दिया इस मौलाना ने कितना सच कहा है, कितना झूठ कहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना कि आगे इस तरह की वीडियो कोई मौलाना अगर झूठ बोलते हैं तो मैं वो वीडियो भी आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में ये देखने की कोशिश करेंगे कि ईद मिलादुन नबी के बारे में ये मौलाना साहब ने क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और इस गुफ्तगू में कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है। और मौलाना साहब ने जो किताब का हवाला दिया, इस किताब में जो है पढ़कर सुनाते हैं फतवा रिज़विया। इस किताब में अहमद रज़ा ख़ान ने क्या कुछ कहा है और इस मौलाना ने क्या कुछ दिखाते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले इस मौलाना को सुनते हैं, फिर हम किताब की तरफ जाएंगे। किनको रहे अहले सुन्नत सुन्नी लोगों, हमसे बढ़कर फतावा रज़विया किसको पढ़ना आता है भाई? मैं कहता हूँ इस बात पे चैलेंज करते हैं वो लोग जो फतावा रज़विया की गलत दलालत को कोट करने में मुतहर्रिक हैं। अगर किसी को शौक पूरा करना हो, ये फतावा रज़विया की 26वीं जिल्द है, वो जब दिल करे हमारे साथ आके इस मौजू पे बात करें और जिंदगी में जितना भी इल्मी जोर लगा लें। और फतावा रज़विया से कभी भी आला हजरत का मरकज़ नज़र मुफ्ता में ही कोई ये नहीं दिखा सकता कि आपने विलादत जो है वो 12 के अलावा 8 का कॉल किया हो और वफात जो है वो 12 का कॉल किया हो। ये फतावा रज़विया से दिखा ही नहीं सकता कोई बात।
یا جھوٹ ہے صرف؟ یہ دیکھیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ فتاوی رضویہ شریف ہے اور اس کا جلد نمبر 26 ہے، صفحہ نمبر 411 ہے. اس کے اندر واضح طور پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فائدہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سکرین پہ آپ اس کا حوالہ بھی دیکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں سائل نے یہاں تاریخ. جی اس کو دھیان سے دیکھیں، آگے میں بھی بتاؤں گا اس کے بعد کیا وہ نہیں دکھاتے ہیں. سے سوال نہ کیا، اس میں اقوال بہت مختلف ہیں. ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 2 ربیع الاول بھی ہے، 8 بھی ہے، 10 بھی ہے، 12 بھی ہے، 17 بھی ہے، 18 بھی ہے، 22 بھی ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں 7 اقوال ہیں اس موضوع میں. یہ بات کر کے اب آگے فرماتے ہیں کہ مگر اشہر اور اکثر اور ماخوذ اور معتبر 12ویں ہے، 12 ربیع الاول ہے. یہ پھر میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، سکرین پہ آپ حوالہ دیں. اعلیٰ فرماتے ہیں مگر، سارے اقوال درج کر کے فرماتے ہیں مگر اشہر اکثر ماخوذ معتبر 12ویں تاریخ ہے. کس کی؟ میلاد النبی، ربیع الاول کی 12 تاریخ معتبر ہے. اور پھر آگے اس کے اوپر دلیل کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں مگر مکہ معظمہ میں 12ویں تاریخ ہے، مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ مکان مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں. اگر یہی دن ہے، ہم نے دیکھا حرمین طیبین کے اندر اسی دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ جس مکان میں ہوئی، وہاں لوگ زیارت کرنے آتے جلوس کی صورت میں. اس کی تفصیلات بھی کتابوں میں موجود ہیں. یاد آپ دیکھیں گے کہ آج کل اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ماحول سازگار نہیں ہے سعودی عرب کا. وہاں پر متعصب لوگ رہتے ہیں. نہیں، یہ تو اب آئے ہیں نا چند سالوں سے، چند دہائیوں سے. نہیں، جو اصل یہاں کے حواری لوگ تھے، یہاں کے مکی تھے اصل، اور جو لوگ آج سے پہلے 1400 سال کی تاریخ میں یہاں رہ رہے تھے، وہ آقا کا میلاد مناتے. اس کے اوپر دلائل موجود ہیں. یادہ فتاوی رضویہ پڑھتے ہوئے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس موضوع پر شرم کرنی چاہیے. اس موضوع پر ان کو. جی شیخ نے کیا کہا؟ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو شرم کرنی چاہیے. اب میں اس شیخ نے جو گفتگو کی کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں دکھا سکتا کہ اس کتاب میں علامہ رضا خان نے کچھ اور لکھا. چلیے میں اس کتاب کی طرف روا دوا ہوتا ہوں. دیکھیے یہی وہ کتاب ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس کتاب کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کہاں پڑھ رہے تھے. جی یہی وہ فائدہ وہ پڑھ رہے تھے. اس کے پڑھنے کے بعد اس نے آگے کچھ نہیں دکھایا. میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو کس جگہ میں جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیے عربی سمجھنے والے اقول وجہ یہ شروع ہوتا ہے. چلیے میں اردو پڑھ کے سناتا ہوں. اقول نیچے سے 2 2 4 5 نمبر لائن میں دیکھیے کیا لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں. یہ کون کہتا ہے؟ علامہ رضا خان. ہم نے حساب لگایا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس والے سال میں. اب خود پڑھ سکتے ہیں کیا ہے، بتائیں. جمعرات کا دن ہے. اور نیچے سب سے نیچے آگے دیکھیے بروز پیر بھی بتائے ہیں نیچے سے دوسری لائن میں. اس کے بعد سب سے نیچے لائن میں آپ پڑھیے روز ماہ ولادت مبارک کے 8 تاریخ بنتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں، میں نہیں پڑھوں گا. بہت سارے لوگ بولیں گے آپ ادھر ادھر سے پڑھتے ہیں. آپ خود دیکھ لیجئے، یہ نیچے کی 5 لائن آپ پڑھ لیجئے. اس 5 لائن احمد رضا خان کی خلاصہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی. لیکن اے مولانا نے کہا تھا کہ اس کتاب میں ہے ہی نہیں کہ 8 ربیع الاول کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی.
अहमद रज़ा ख़ान खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं, लेकिन इस मौलवी ने अपने पेट भरने के लिए, पेट के पुजारी इसका पेट बंद हो जाएंगे इसलिए अपने अवाम को झूठ बोलकर अपने अवाम से इस किताब के उस मसले को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि मौलाना किस तरफ अपने अवाम को लेकर जा रहे हैं। ये कहा है कि कोई भी नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपके सामने वही किताब दिखा रहा हूँ जिस किताब से उसने हवाला दिया। चले वो जगह फिर दिखा रहा हूँ वो किस जगह से हवाला दिया। ये है उनके हवाले की जगह कि 8, 10, 12, 17, 18 ये उनके हवाले की इस जगह से उसने हवाला दिया। उसी किताब में मैं नीचे आके आपको दिखा रहा हूँ कि 8 रबीउल अव्वल एक इनका कौल है, एक अहमद रज़ा ख़ान की कौल है, उसी ने ये बात को कहा है। आप समझ सकते हैं ये मौलाना अपने दीन पर कायम रहने, अपने पेट भरने, बिरयानी खाने के लिए कितने झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। आप खुद से समझ सकते हैं ईद मिलादुन नबी इनके कहने पर मनाएंगे या फिर इस पर गौर व फिक्र करके सोचेंगे कि हमें मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए। ये आपकी मर्ज़ी, आपका दिल जो चाहे वो कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। मैंने सिर्फ दिखा दिया इस मौलाना ने कितना सच कहा है, कितना झूठ कहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना कि आगे इस तरह की वीडियो कोई मौलाना अगर झूठ बोलते हैं तो मैं वो वीडियो भी आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा।